نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آپ کا آج کا بڑا بہترین اور سبق آموز ہارون رشید کے 16 سال کے بیٹے کا واقعہ ہے۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 16 سال تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہد و بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے آ گئے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کس طرح خبر ہوتی کہ تم پہ کیا کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال ہوئے۔ مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے باپ وزراء امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المؤمنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المؤمنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المؤمنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا، بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کے بیٹھ گیا، پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کے وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی۔ احتیاج کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر شنبہ کو مزدوری کر لیتا اور ایک دھرم اور ایک دانک یعنی دھرم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا۔ اس سے کم سے یا زیادہ نہ لیتا، ایک دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں میں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا، گارے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا، 1 درہم اور 1 دانک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پہ لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن کو اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبہ کے دن اس کی تلاش کو نکلا۔ وہ اسی طرح قرآن پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ
پچھلے شنبہ کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے ایسی طرح چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا، تو یہ منظر دیکھ کر اور ہاتھ میں گارا کے دیوار پر ڈالتا دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے۔ مجھے یقین ہی نہیں ہوا یہ کوئی ولی اللہ ہے، اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ اتنے درہم کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتے پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کو پھر میں نے اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا، ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلانا ویرانے جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ مجھے جنگل میں پہنچا دے۔ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میرے دوستو، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑو، عمر ختم ہو جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کے قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، ابو عامر، میری روح نکل جائے تو مجھے نلا کر میری اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس سے کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی، میری انہی چادروں میں کفن دے دینا۔ اور جب ان سے نئے کپڑوں کی اجازت چاہی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا، کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کے عمل ہی رہتا ہے، اور میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والوں کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میری پاس امانت ہے، وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ اور یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں۔ قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا۔ قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یکا بعد دیگر 10 لشکر نکلے، ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے اور 10 جتنے میں خود امیر المؤمنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت رشتہ داری کا واسطہ، ذرا سا توفیق کر لیجئے میری آواز پر۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پہ بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پہ مکان پہ پہنچے تو محل کے پردے گرا
کر دربان سے فرمایا کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت گہرا اثر ہے، اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پہ اتفاق کرنا۔ یہ کہہ کہ وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے تم نے مزدوری پر کیا کام اس سے کرایا؟ میں نے کہا کرایا ہے۔ کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی؟ یہ حضرات حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں۔ میں نے کہا امیر المؤمنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے اپنے ہاتھ لاؤ۔ میرے ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاند کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندنی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ کے قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری میں ہی زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لا نبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بھی پی لے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل میں رہنے والا ہو یا شہر میں رہنے والا ہو۔ پس جب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بعد جو رات آئی تو جب میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا: ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ، تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا میرے ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت قریب ہیں، مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے 2 چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کان نے سنی، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ ایک مشہور حدیث پاک کا مضمون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تورات میں لکھا ہے حق تعالیٰ شانہ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے، نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی رسول جانتا ہے، اور یہ مضمون
قرآن پاک میں بھی فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانے غیب میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا، حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسے میں نکل آیا، اس کے لیے یہی اعزاز و اکرام ہے جو میرے لیے ہے۔ صاحب روز کہتے ہیں کہ سارا واقعہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا ہے، اس میں یہ بھی کسی شخص نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، علوم بھی پڑھے تھے، جب میں بادشاہ بن گیا تو وہ یہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میری دنیا سے اس کی کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا اس کو یہ انگوٹھی دے دو، اس کو انگوٹھی کو یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا مگر یہ اس کو بھی کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرمانبردار تھا، جب باپ کی دنیا داری سے یہ صاحبزادہ رنجیدہ ہو کر گیا، یعنی ہارون رشید بہت نیک دل بادشاہوں میں ان کا شمار ہے، دولت اور ثروت کے ساتھ لغزشیں تو ہو ہی جاتی ہیں لیکن ان کی دینی کارنامے تاریخ کی کتابوں میں کثرت سے موجود ہیں۔ بادشاہت کے زمانے میں 100 رکعتیں نوافل پڑھا کرنے کا معمول تھا، مرتے وقت تک رہا، اپنی ذاتی مال میں سے 1000 درہم روزانہ صدقہ کیا کرتے، 1 سال حج کیا کرتے اور 1 سال جہاد میں شرکت کرتے، جس سال خود حج کرتے ایسے 700 علماء کو بھی اپنے ان کے بیٹوں کو حج پہ لے جاتے، جس سال خود حج کرتے 300 آدمیوں کو ان کے پورے خرچ و سامان کے ساتھ لباس وغیرہ کے ساتھ حج میں بھیجا کرتے۔ بس میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زندگی کی یہی حقیقت ہے کہ بادشاہ کے بیٹے نے اس عیش و عشرت کو تسلیم نہیں کیا، غریبی کو، تنگ دستی کو پسند کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی جو گزاری، تنگ دستی، مفلسی، پریشانی کی زندگی گزار کے گئے، کبھی 3 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ یہ اللہ رب العزت انہی کے نام کے صدقے ہم کو اتنا نوازتے جاتے ہیں اور نوازتے رہے، ہم ناشکرے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے، بس تھوڑی سی پریشانی، مسائل، تھوڑی سی کمی آتی ہے، ہم ناشکریاں، شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ بس اللہ رب العزت ہم کو اپنی قبر کی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔